ابو عمر کے متعلق یہ موجود ہے، آپ کے علماء کے اعترافات موجود ہیں کہ عمر ہی وہی شخص تھا جس نے کہا تھا کہ یہ بکواس کر رہے ہیں. علی صاحب غلط بیان کرو. آپ میری باتیں نہ کاٹو. میں نے او بھائی مجھے بات کرنے کاٹوں گا نا، جب غلط بیان کرو گے تو کاٹوں گا. جھگڑا کرنے والوں میں علی المرتضیٰ تھے نہیں تھے؟ دکھاؤ، ثابت کرو. کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ موجود تھے نا. جھوٹ بولتے ہو، دکھاؤ. جھوٹ بولتے ہو کہ رسول امیر المومنین صاحب نے آواز اٹھائی ہے. جھوٹ بولتے ہو، دکھاؤ کسی تاریخ میں، شیعہ کتب میں، وہ عمری کتب میں دکھاؤ. ابھی میری باری ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ابھی اب بات کروا. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو میرے محترم ناظرین، اختلاف کس پر ہے؟ اختلافات تو بہت ساری باتوں پر ہے. اختلاف کا جڑ، اختلاف کا اساس کس پر ہے؟ اختلاف کا اساس مسئلہ امامت، مسئلہ خلافت پر ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ابو بکر اور عمر کو اپنا بعد خلیفہ نہیں بنایا ہے، یہ خود عمر نے خود کہا بیعت ابی بکر کانت فلتتن، بیعت ابو بکر کی بیعت فلتہ تھی، وقی اللہ شرہا. اور عمر نے خود کہا کہ ان استخلف فقد استخلف من هو خیر منی وان اترک فقد ترک من هو خیر منی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہتر تھے، اس نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. تو ابو بکر عمر کی خلافت پہ کوئی دلیل نہیں، اس کی یہ شرعی ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. ابو بکر عمر کی خلافت باطل ہے، اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. اسی کی دلائل سے میں نے آج ثابت کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ابو بکر اور عمر کی خلافت کو وہ خلافت قرار دی ہے جو باطل ہے، جو نہ ان کی سنت پہ ہوں گے، نہ ان کی ہدایت پہ ہوں گے. وہ ظاہر میں انسان ہوں گے، باطن میں جثمان قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس. ایسے لوگ میرے بعد خلیفہ بنیں گے جو روح ان کی شیطان کی ہے اور بدن ان کی انسان کی بدن ہے. وہ کون ہے؟ وہ صفی ہوں گے. صفی کون ہے؟ قرآن مجید میں واضح طور پہ میں نے دکھا دیا کہ قرآن مجید میں اور بخاری کی روح سے صفیح کون ہے، جاہل، نادان، ہدایت سے دور کون ہے، وہ میں نے ثابت کر دیا. اب ان حضرت سے میں نے پوچھا تھا کہ آپ قرآن کی تصدیق کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں قرآن کی تصدیق نہیں کرتا. ابو بکر اور عمر کے لیے ان کا تعصب اتنا ہے کہ ابو بکر اور عمر کے لیے قرآن کو بھی ٹکرا دیں گے. بخاری مسلم آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ان کو کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے، اس کو ٹکرا دیں گے. اب بات چلی حدیث قرطاس پر میرے محترم ناظرین، کہ انہوں نے کہا کہ ابو بکر عمر نے توبہ کیا پھر انہوں نے آواز بلند نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، میں نے کہا حدیث قرطاس میں ان لوگوں نے آواز بلند کیا. وہ تو ان کا کیا کہنا تھا حدیث قرطاس کے متعلق؟ انہوں نے کہا کہ ان سے میں نے بار بار پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے، دیکھیں یہ تبلیغ کی حالت میں حکم دیا، یہ لوگ کم از کم خود اجماع کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر گناہ وغیرہ غلطی صادر ہو لیکن تبلیغ کے وقت ان سے گناہ نہیں ہوتی، کیونکہ اگر اللہ کی جانب سے مبلغ وہ خطا کرتے ہیں تو پھر اس کی کسی بات پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، دین کی کسی بات پہ بھروسہ نہیں ہے، کم از کم وہ تبلیغ میں معصوم ہے. تو آج یہ شخص آئے ہیں، انہوں نے ان کی نبوت کا انکار کیا ہے، کیونکہ نبوت کی جو پہلی شرط ہے وہ کیا ہے؟ کم از کم تبلیغ دین میں وہ معصوم ہو. تب انہوں نے انکار کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ایتونی بقلم وکتف اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی ابدا. میرے لیے قلم لے کے آؤ اور تختی لے کے آؤ کہ میں ایک ایسی کتاب لکھ دوں، ایک ایسی وصیت لکھ دوں کہ میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جانا. انہوں نے خود، آپ لوگوں نے خود ان کی زبان سے سنا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سنا کہ انہوں نے بے ہوشی کی حالت میں یہ بات کہی ہے، یعنی کہ ان کا ہوش نہیں تھا، عقل نہیں تھا، بالکل ان کے نص الفاظ ہیں. آج یہ شخص، اس شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا ہے. عمر ابو بکر کے لیے آج پہلے انہوں نے کیا کیا؟ عمر ابو بکر کے بچانے کے لیے قرآن کا انکار کر دیا، پھر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، حالانکہ ان کو خود بھی پتہ ہے. اور انہوں نے کتنی جھوٹی باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بے ہوش ہو جائے. کوئی اس حدیث قرطاس میں یہ نہیں ہے. اس حدیث قرطاس کا نقل کرنے والا کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس. اور بھی صحابیوں نے نقل کیا، اکثر عبداللہ ابن عباس نے نقل کی. عبداللہ ابن عباس سب بخاری میں کتنی جگہ موجود ہے میرے محترم ناظرین کہ اس واقعے کو نقل کر وہ کہتے ہیں الرضیہ کل الرضیہ. یہ عبداللہ ابن عباس کے الفاظ ہیں. ما حال بین النبی و بین وصیتہ او بین الکتاب کہ الرضیہ کل الرضیہ، سب مصائب کا جڑ. یہ بخاری کے الفاظ نہیں ہے، عبداللہ ابن عباس کا الفاظ نہیں، سب مصائب کا جڑ ہیں. عبداللہ ابن عباس پاگل نہیں ہے، بیوقوف نہیں ہے، احمق نہیں ہے، ربانی هذه الامه. خود تم لوگوں نے روایت کی ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، جبرائیل نے کہا کہ یہ نوجوان جو یہاں پہ بیٹھے یہ ربانی هذه الامه ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو گلے لگا کر کہا کہ اللہم علمہ الکتاب. یہ بخاری میں موجود ہے کہ اللہ اس کو قرآن کے علم عطا فرما. سب صحابہ سے، بہت سارے صحابہ سے افضل ہے علم میں. اچھا، یہ عبداللہ ابن عباس پاگل نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سب مصائب کا جڑ اسی میں ہے
کہ ان لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے نہیں دیا اور پھر اور اتنے روتے تھے کہ ان کے آگے جو کنکر ہوتے تھے، زمین ہوتے تھے، ان کے آنکھوں کے آنسوؤں سے تر ہو جاتے تھے. تو اگر واقعاً پھر فروعات پہ آ گئے. یہ فروعات نہیں ہے میرے بھائی، یہ اصل مسئلہ امامت پر ہے. مسئلہ امامت پر ہے. مسئلہ امامت. آپ نے دیکھے میرے بھائی، آپ نبی پہ آپ کا ایمان ہی نہیں ہے. قرآن کس نے لایا؟ نبی پہ لایا، وہی نبی جو پاگل تھا. اور بھائی آپ اگر یہاں پہ مانو کہ پہلے یہاں پہ پہلے کب کہا؟ ابھی وہی آپ نے کہا تھا کہ اب بے ہوشی کی حالت میں حکم دیا ہے. آپ نے خود کہا. دیکھو نبی پر دیکھو نبی آپ نے خود کہا آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے نا. نہیں، بے ہوشی نہیں آتی، بے ہوشی نہیں آتی، بے ہوشی نہیں آتی. میں دیکھو نا میری بات سنو، میں نے یہ کہا تھا کہ نبی اگر بے ہوشی آ جائے نا، بے ہوشی آ بھی جائے تو کچھ نہیں بولتے ہیں، اس طرح نہیں کہ بکواس کرتے ہیں. میں نے کب کہا بکواس کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ جو ابھی مجھے جواب دے دو، ابھی مجھے جواب دے دو کہ انہوں نے جو فرمایا تھا کہ میرے یہ قلم کاغذ لا کے آؤ کہ میں آپ کو وصیت لکھ دوں تاکہ تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. یہ انہوں نے جو کہا تھا، یہ جملے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عقل و ہوش سے کہا تھا یا بے عقلی سے کہا تھا؟ بے ہوشی سے کہا تھا. نہیں، ہوش سے کہا تھا، ہوش سے کہا. تو کیوں پہلے بولا کیا؟ تو جب بات سنو نا، تو کیوں کہتے ہو کہ بے ہوشی سے کہا تھا؟ شروع میں کہا. اب تم نے اپنے یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا علی صاحب. آپ تو جن لوگوں نے مخالفت کی، دیکھو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں وہ فاسق ہوتے ہیں یا اچھے لوگ ہوتے ہیں؟ مجھے بتاؤ بھائی. یہ مجھے بتاؤ کہ اس وقت کتنے گروپ موجود تھے؟ 2 گروپ موجود تھے. صحابہ اکثر موجود تھے. نا. ان میں 2 گروہ ہو گئے نا. کسی نے کہا لکھوا دو، کسی نے کہا چھوڑ دو. اب ما ينبغي عند نبی، یہی الفاظ ہے نا کہ مناسب نہیں ہے کہ کسی نبی کے پاس جھگڑا ہو. جھگڑا کرنے والوں میں علی المرتضیٰ نہیں تھے. دکھاؤ، ثابت کرو. کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ موجود تھے نا. جھوٹ بولتے ہو، دکھاؤ. جھوٹ بولتے ہو کہ رسول امیر المومنین صاحب نے آواز اٹھائی ہے. جھوٹ بولتے ہو، دکھاؤ کسی تاریخ میں، شیعہ کتب میں، وہ عمری کتب میں دکھاؤ کہ امیر المومنین صاحب نے بھی جھگڑا کیا. نہیں، کسی حدیث میں نہیں کہ موجود تھے. کسی حدیث میں نہیں کہ موجود تھے. اگر موجود بھی تھے نا، ایسا ضروری نہیں کہ ہر شخص جو موجود ہے وہ جھگڑا بھی کرتا ہے. تمہارا جو کام ہے جھوٹ. تمہارا مذہب اسی بات پہ اساس ہے مولوی صاحب. تمہارا مذہب کا اساس اسی بات پر ہے کہ تم جھوٹ پہ جھوٹ باندھتے جاؤ. جھوٹ بول رہے ہو نا، ثابت کرو نا. کسی اپنے کتاب سے ثابت کرو کہ امیر المومنین علیہ السلام نے بھی آواز اٹھائی. میرے بات سنو. میں نے کہا جو لوگ موجود تھے جنہوں نے کہا کہ کتاب لکھوا دو، تو صحیح تھے غلط تھے؟ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ کتاب لکھوا، اگر آرام سے کہہ رہے تھے کہ کتاب لکھا دو، اچھی بات کر رہے تھے. کتاب لکھوا دو آرام سے کہہ رہے تھے نا. پھر حضور اکرم آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں. دونوں کو باہر نکالا. اگر آواز نہیں اٹھائی تو باہر کیوں نکالا؟ اس کو نکال دیا. سب کو نکالا. مطلب یہ ہے کہ آپس دونوں تو مجھے بتاؤ، دو باتیں نہیں، دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. جن لوگوں نے آواز اٹھائی ہے، دیکھیں اجازت دیں، جن لوگوں نے آواز اٹھائی ہے، چاہے وہ نہیں، مجھے بات کرنے دو. کتاب کرتاس پہ ہمارا سوال نہیں ہے آج. میں دیکھو آپ میرے سوال کو کبھی دیکھو ابھی مجھے بات کرنے دو. پہلی بات ہے، جن لوگوں نے آواز اٹھائی ہے وہ سب غلط کرتے ہیں. جن لوگوں نے آواز اٹھائی ہے، چاہے وہ کہتا ہے لکھا دو، چاہے کہتا ہے نہ لکھا دو، ٹھیک ہے نا. لیکن جن لوگوں نے شروع میں مخالفت کی ہے اور کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہزیان کہہ رہے ہیں، یہ تو بخاری میں 7 جگہ موجود ہے، وہاں پہ حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہزیان کر رہے ہیں. وہ ان کا تو کفر ثابت ہے. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دے کنایتاً یا سوال کی حالت میں کیا یہ بکواس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ تو کفر ہے، اس میں شک ہی نہیں. آج آپ بھی الحمدللہ یہاں پہ اپنے کفر کا آپ نے شروع میں ثبوت دے دیا. جب آپ کو اس بات کا پتہ چلا کہ یہ بات بہت قبیح ہے، آخر میں اپنی بات آپ نے گھما دی اور کہہ دی کہ وہ بے ہوشی کی حالت میں نہیں، انہوں نے نہیں کہا. لیکن شروع میں آپ نے کہا تھا، شروع میں کہا تھا 2-3 دفعہ آپ نے کہا تھا کہ بے ہوشی کی حالت میں، شروع میں کہا تھا کہ بے ہوشی کی حالت میں. تو بہرحال جن لوگوں نے آواز اٹھائی ہے، بھائی چپ کرو، جن لوگوں نے آواز اٹھائی انہوں نے سب غلط کیا. لیکن ان میں سے جنہوں نے صرف آواز اٹھایا نا کہ لکھا دو، انہوں نے ان لوگوں کے جواب میں کہا کہ آواز کہا ہے کہ لکھا دو، جنہوں نے کہا تھا کہ یہ بکواس کر رہے ہیں، ان دونوں کا گناہ ایک جیسا نہیں ہے. پھر یہ کہنا کہ امیر المومنین علیہ السلام موجود تھے، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے. پھر یہ کہنا اگر موجود بھی تھے تو ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے آواز اٹھایا ہو. ابو عمر کے متعلق یہ موجود ہے، آپ کے علماء کے اعترافات موجود ہیں کہ عمر ہی وہی شخص تھا جس نے کہا تھا کہ یہ بکواس کر رہے ہیں.
وہ بخاری کے نص الفاظ ہے غلبہ الوجع حسبنا کتاب اللہ. ابھی آپ کا عقیدہ یہی ہے حسبنا کتاب اللہ؟ مجھے بتاؤ پورا کرو بات پورا کرو. حسبنا کتاب اللہ خود بذات خود کفر ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اگر کتاب اللہ کافی ہے تو اللہ نے کیوں کہا بار بار کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اگر تم اللہ کو مانتے ہو تو میری اتباع کرو. کہ یہ اسلام میں صرف قرآن مجید صرف قرآن میں سب کچھ سب ہدایات نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اہل بیت الطاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اس کے بغیر اسلام بالکل انکمپلیٹ ہے, اس میں کچھ بھی نہیں بچتا. اگر آپ سنت کو نکال دیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو نکالیں, حسبنا کتاب اللہ, یہ خود لفظ کفریہ ہے. غلبہ الوجع بھی, غلبہ الوجع جو عمر نے کہا تھا وہ بھی عبارت اخری ہے اسی سے کہ حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر بالله. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نکالا ہے تو لازمی بات ہے کہ وہاں پہ اس حالت میں وصیت لکھانا ناممکن تھا. دیکھیں آپ خود میرے ناظرین محترم اس بات کو اچھی طرح تصور کریں کہ ایک شخص فرض کریں نبی نہیں ہے, فرض کریں ایک عام آدمی ہے, بزرگ آدمی ہے, اپنے خاندان کا بزرگ آدمی ہے, 70 سال کا ایک آدمی ہے, وہاں پہ لیٹا ہوا ہے بیماری کی حالت میں. اس کے ساتھ اس کے بیٹے آئے ہیں, اس کے نواسے آئے ہیں, بھائی آئے ہیں. وہ کہتا ہے قلم کاغذ لے کے آؤ تاکہ میں یہاں پہ وصیت لکھ دوں. تو وہاں پہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کہ کچھ کہتا ہے لکھ دو, کچھ کہتا ہے نہ لکھو. اس حالت میں وصیت لکھنا ناممکن ہے, سب کو پتا ہے. اس حالت میں وصیت لکھنا ناممکن ہے جب تک جھگڑا ہو رہا ہے. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اچھا کام کیا کہ ان لوگوں کو نکال دیا, ان بدتمیزوں کو وہاں سے نکال دیا. یہ صحابہ کا آخری کردار, آخری زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے برات کا اظہار کیا, ان کو وہاں سے بھگا دیا, ان کو نکال دیا, ان کا منہ کالا کر دیا. اس میں عمر بھی تھے. تو ان کو جب نکالا ہے تو حدیث میں بہت موجود ہے کہ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت لکھا دیا. اب کہتے انہوں نے سوال کیا کہ پیغمبر نے کیوں نہیں لکھایا. یہ ان کی بیوقوفی ہے, ان کی جہالت ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد وصیت نہیں لکھایا. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وصیت جو ہے کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت لکھایا یا نہیں لکھایا. یہ کتاب ہے, کتاب سلیم ابن قیس الہلالی, جزء نمبر 1. ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں اسی نے تو سارا برباد کر دیا سب کچھ. یہاں پہ حدیث نہیں مانتے اکثر, ہم سب مانتے ہیں. حدیث نمبر 11 نہیں مانتے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, میں دکھاتا ہوں آپ. سلیم بن قیس الہلالی نے سب تباہ کر دیا. کچھ نہیں, آپ ہمارے احادیث نے حقائق نے آپ کو قرآن نے تباہ کیا. ابھی میں نے آج قرآن دکھایا, آپ قرآن کو بھی نہیں مانتے نا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ألست قد شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله حين دعا بالكتب ليكتب فيها ما لا تضل الأمة ولا تختلف. طلحہ کیا تجھے یاد نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تختی لے کے آؤ, ہڈی لے کے آؤ اور قلم لے کے آؤ تاکہ میں تمہیں وصیت لکھ دوں, تاکہ امہ میں اختلاف نہ ہو, گمراہی نہ ہو. فقال صاحبک, اور تیرے ساتھی نے کہا ان نبی اللہ یہجر, اور تیرے ساتھی عمر نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان کہہ رہے ہیں. فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم ترکا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا پھر انہوں نے وصیت کو چھوڑ دیا. قال بلا قد شهدت ذلك, طلحہ نے کہا جی مجھے یاد ہے. قال فإنكم لما خرجتم أخبرني بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالذي أراد أن يكتب فيها. جب آپ لوگوں کو نکال دیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ہے کہ میں کیا لکھانا چاہتا ہوں, مجھے بتا دیا تھا. وہ اور چاہتے تھے کہ سب اس پہ شاہد ہوں. فأخبره جبرائیل ان اللہ عز وجل قد علم من الامة الاختلاف والفرقة. تو جبرائیل نے کہا کہ یہ امت آپ کی بات کو نہیں مانے گی, آپ کے بعد امت میں اختلاف آئے گا, آپ کے بعد افتراق آئے گا. ثم دعا بصحيفة فأملى علي ما أراد أن يكتب في الكتف وأشهد على ذلك ثلاثة رهط. تو جب آپ لوگوں کو نکال دیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اس حالت میں لکھانا ہی ناممکن تھا. اس حالت میں یا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جن لوگوں نے مجھ سے بدتمیزی کی ان کو قتل کرو. اصل تو یہی بنتا تھا شریعت کے روح سے. جو پہلا جو حکم ہے کہ جن لوگوں نے بدتمیزی کی ہے, رسول کو خود پتہ ہے, اس شخص کو بخوبی پتہ ہے کہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نستجیر باللہ ہذیان کا ہے, بکواس کیا ہے نستجیر باللہ. حکم تو یہ تھا کہ سب قتل ہو جاتے, لیکن اس وقت اگر کہتے کہ عید کو قتل کرو تو وہاں پہ جنگ صفین وہیں پہ شروع ہو جاتا, وہاں پہ خانہ جنگی اسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض موت میں ہو جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا, ان کو نکال دیا وہاں سے. جب ان کو وہاں سے نکال دیا ہے تو پیغمبر امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے وصیت لکھا دیا اور 3 لوگوں کو شاہد بنایا, سلمان و ابو ذر اور مقداد کو. وسمى من يكون من الائمه الهدى الذين امر الله بطاعتهم الى يوم القيامه. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ائمہ کون ہے قیامت تک. فسمانی اولهم,
سب سے پہلے میں ثم ابنی هذا وادنا بيده الحسن ثم الحسين ثم 9 من ولد ابنی هذا یعنی الحسین علیہ السلام. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا دیا وہاں پر کہ سب سے پہلا جو خلیفہ ہوگا میں ہوں گا, اس کے میرے بعد امام حسن علیہ السلام, اس کے بعد میرے بیٹے امام حسین علیہ السلام, اور اس کے بعد 9 امام ہیں امام حسین علیہ السلام کے فرزند سے. كذلك كان يا ابا ذر وانت يا مقداد, ابو ذر مقداد, یہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ وصیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا یا نہیں لکھا؟ فقاموا وشهدوا, سب کھڑے ہو گئے اور شہادت دی. ونشهد بذلك على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کام شہادت دیتے ہیں. ہوا ٹھیک ہے نا. یہ کتاب السلیم ہم شیعہ محدثین کے نزدیک بالاجماع صحیح ہے. شیعہ محدثین کے نزدیک, شیعہ مجتہدین کو ان کی باری آتی نہیں ہے. شیعہ مجتہدین کو حدیث کا کیا معلوم؟ شیعہ مجتہدین کے نزدیک یہ بالاجماع نصر صحیح متواتر ہے. اچھا, ابھی آپ سے پہلے کسی شخص نے فون کیا تھا, تو یہ حدیث قرطاس. اب جو ہمارے اور آپ کے درمیان جو اختلاف ہے مسئلہ امامت, مسئلہ خلافت پر ہے. اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت, ان کی خلافت مختلف احادیث سے آپ کے کتب میں ثابت ہے. اسی طرح ابو بکر عمر کے جو متعین آپ کے کتب میں, بلکہ قرآن مجید سے آج میں نے ثابت کیا, آپ جواب بھی نہیں دے سکے نا. اس کی جواب میں آپ نے صرف یہی کہا جواب کے لیے آپ نے کب موقع دیا بھائی صاحب؟ آپ نے جواب کے لیے موقع کب دیا؟ بتاؤ, کیا آپ تصدیق کرتے ہو کہ ابو بکر عمر سفیہ تھے؟ دیکھو نا, جواب دے دو. میں نے جو سوال کیا آج اسی پر بحث ہے نا, آج اسی پر بحث ہے نا. میں نے جو سوال کیا تھا اس سوال کے متعلق آپ نے کوئی بات نہیں کی. کبھی ادھر کی بات ہے, کبھی ادھر کی بات ہے, فروعات پہ آ گئے, کبھی اختلافی مسائل پہ آ گئے. آپ سوال یہ ہے کیا دین اللہ کی جانب سے؟ وہی اگر دین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم اہل بیت علیہ السلام سے لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ تو دنیا کو معلوم ہے. تو یہ دین اگر اہل بیت علیہ السلام سے لیتے ہیں تو وہی اللہ کی دین ہے. ہاں, آپ لوگ جو دین لیتے ہو نا, کن سے دین لیتے ہو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر عمر سے لیتے ہو. ابو بکر عمر کو بتاؤ مجھے, کیا تم تصدیق کرتے ہو قرآن کی, بخاری کی, نسائی کی, اپنی نبی کی تصدیق کرتے ہو کہ وہ سفیہ تھے یا تصدیق نہیں کرتے؟ مجھے بتاؤ. دیکھو نا بات, میں نے جو بات کی نا وہ بات الگ ہے, وہ سوال میرا الگ ہے. میں نے سوال یہی ہے کہ دین, اگر یہ دین دیکھو, اگر کوئی سفیہ سے دین لیتا ہے وہ اللہ کے دین ہے؟ مجھے بتاؤ. سفیہ جو بھی ہے, اگر کسی سفیہ سے دین لیتا ہے انسان, گمراہ سے دین لیتا ہے, وہ اللہ کی دین ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس کو سفیہ بولا, جاہل بولا, گمراہ بولا, تو وہ کیسے امام ہو سکتا ہے؟ مجھے اس بات کا جواب دے, سمجھاؤ مجھے. علی المرتضیٰ نے اس کی امامت قبول کر لی, نہیں کیا. عمر کی امامت قبول کر لی, عثمان کی کر لی بھائی صاحب. نہیں اس کے زمانے میں اس نے خروج کیا, جھگڑا کیا, نہ دعویٰ کیا, کچھ نہیں کیا. دکھاؤ یہ کتاب شیعہ کتاب ہے, کتاب السلیم ہے, یہ کتاب کافی ہے, یہ بلہ اظہر الفقیہ. دکھاؤ میں دکھاؤں کہ امیر المومنین السلام ابو بکر عمر کے متعلق کیا کہتے تھے. میں دکھاؤں آپ کو مسلم سے دکھاؤں, نہج البلاغہ سے دکھاؤ, نہج البلاغہ سے دکھاؤ. تم وہ تمہارا کام ہے, تو استدلال کرنا تیرا کام ہے, شیعہ کتب سے استدلال کرنا تیرا کام ہے. مولوی صاحب جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام ابو بکر عمر کو مانتے تھے. وہ کسی شیعہ کتاب سے کوئی اس کو ان پہ لازم ہے کوئی حدیث لے کے آئیں کہ وہ کیسے ان کو مانتے تھے. میں دکھاتا ہوں, یہ کتاب ہے صحیح مسلم. میرے محترم ناظرین, کتاب ہے کون سی؟ صحیح مسلم. یہ کتاب ہے صحیح مسلم, چاپ دار الفکر, سنہ 1432 میں کتاب دار الفکر بیروت میں چھپی ہے. باب حکم الفی, کتاب الجہاد والسیر والمغازی. اچھا, حدیث نمبر 1757, حدیث لمبی ہے, ملاحظہ فرمائیے. اس حدیث میں گفتگو چل رہا ہے خلیفہ ثانی عمر بن الخطاب اور عباس ابن عبد المطلب اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان. ابو بکر عمر کہتے ہیں فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال ابو بکر انا ولی رسول اللہ. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ابو بکر نے کہا کہ میں رسول کا ولی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. فجئتما, تو تم دونوں میرے پاس, ان کے پاس آئے تھے, ابو بکر کے پاس آئے. تطلب میراثک من ابن اخیک ویطلب هذا میراث امرأته من ابی. ہاں, تو عباس آپ جو تھے اس وقت اپنے بتیجے سے اپنا میراث طلب کر رہے تھے, اور یہ حضرت جو ہیں یہ ان کی وائف ہیں, ان کی زوجہ ہیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا, ان کی میراث ان کے والد سے طلب کر رہے تھے. کس سے طلب کر رہے تھے؟ ابو بکر سے. اچھا, فقال ابو بکر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, تو اس وقت ابو بکر نے یہ حدیث نقل کیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نورث ما ترکنا صدقہ, ہماری میراث نہیں ہوتی, جو ہمارا ترکہ ہوتا ہے وہ صدقہ ہوا کرتا. فرأیتماہ کاذبا آثما غادرا خائنا, تو نے یا عباس اور آپ نے یا علی علیہ السلام
تو آپ دونوں کا نگاہ ابو بکر پہ اس طرح تھا کہ ابو بکر کاذب ہے، گنہگار ہے، غدار ہے، خائن ہے. اور صحیح ترجمہ کیا نہیں کیا بھائی مولوی صاحب میں نے؟ ہاں لیکن ڈنڈی مارا نا، ڈنڈی مارا، ترجمہ بھی کیا، ڈنڈی بھی مارا. ڈنڈی کیا ہے؟ لوگ یہ گمان کر رہے تھے کہ یہ ایسا غدار ہے، خائن ہے، یہ گمان ہے. آپ لوگ یہی سمجھ رہے تھے نا، لیکن حقیقت ایسا تو نہیں ہے نا. کہتے کہ آپ لوگ تو یہی سمجھ رہے تھے لیکن حقیقت تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب عمر جھوٹے ہیں سچے؟ انہوں نے یہی کہا کہ میرے ہاں بولو. عمر صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر حقیقت میں سچے جو بھی ہیں. دیکھیں آپ فرما رہے ہیں کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر کو اچھے مان رہے تھے، عمر کو اچھے مانتے تھے، ان کو خلیفہ تسلیم کرتے تھے. حالانکہ یہ عمر کے اپنے الفاظ ہیں کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام، اور نہ صرف علی علیہ السلام، عباس بھی، عباس ابن عبد المطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچے، یہ دونوں ابو بکر کو کیا سمجھتے تھے؟ ابو بکر کو کذاب، گنہکار، غدار اور خائن. واللہ یعلم انہ لصادق بار راشد تابع للحق. اور اللہ جانتا ہے کہ ابو بکر بڑے سچے اچھے آدمی تھے. ثم توفی ابو بکر. اس کا ترجمہ کرو. اور اللہ جانتا ہے کہ ابو بکر سچا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، ہدایت پہ تھا اور حق کا تابع تھا. اللہ اکبر. اور سنو، دیکھو یہاں پہ دو عقیدہ ہے نا، ایک عقیدہ ہے علی علیہ السلام کا، ایک عقیدہ ہے عمر کا. عمر آپ کہتے ہیں، دیکھو میرے بھائی، آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ جو گفتگو آپ کے ساتھ چل رہی ہے آپ بھول گئے. آپ کہتے تھے کہ علی علیہ السلام ابو بکر کو اچھے مانتے تھے، ان سے بیعت کیا، ان کی امامت کو مانا ہے. حالانکہ خود عمر کہہ رہے ہیں کہ علی علیہ السلام ابو بکر کو جھوٹے مان رہے تھے. وہ جو عمر کہہ رہا ہے کہ وہ اچھے تھے، نیکوکار تھے، وہ عمر کا عقیدہ ہے، وہ عمر کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پہ بات یہاں پہ چل رہی ہے اس بات پہ کہ علی علیہ السلام کا نظر، ان کی نگاہ ابو بکر پہ کیا تھی. پھر دوسرا حدیث دیکھیں، پھر وہ اسی حدیث میں ثم توفی ابو بکر، پھر ابو بکر کی وفات ہو گئی. وانا ولی رسول اللہ ولی ابی بکر صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر میں ولی ہوں ابو بکر کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں وصی خلیفہ ہوں. فرأیتمانی کاذبا آثما غادرا خائنا. تو تم دونوں کا عقیدہ یہ ہے، رأیتمانی، تم دونوں کا عقیدہ یہی ہے. رأی عقیدے کو بولتے ہیں. تم دونوں کا عقیدہ یہی ہے. تم مجھے اس نگاہ سے دیکھتے ہو کہ میں کاذب ہوں، آثم ہوں، غادر ہوں، خائن ہوں. واللہ یعلم انی لصادق بار راشد تابع للحق. اور اللہ جانتا ہے کہ میں صادق، میں سچا آدمی ہوں، نیک آدمی ہوں، حق کا پیروکار ہوں. ٹھیک ہے نا. تو آپ ہمیں نہ کہہ دیں بھائی کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر عمر کو صحیح خلیفہ مانتے تھے، کیونکہ عمر کا اپنا قول موجود ہے، ان کی اپنی شہادت موجود ہے کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام ابو بکر اور عمر دونوں کو کاذب، جھوٹا، آثم، گنہکار، غادر، غدار، خائن، چور، خائن، خیانت کرنے والا مانتے تھے. تو کیوں کہتے ہو کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اچھے مانتے تھے؟ ختم. مولوی صاحب اب بولو، بس آپ جو ہے نا دوسروں کی باری دے دیں، 5 منٹ آپ بات کریں، اس کے بعد آپ سے گفتگو ختم ہے. پھر اگلے ہفتے تو پوری تیاری کر کے آ جائیں. میں کہتا ہوں جو دین، جو ڈانچے اس وقت آپ لوگوں کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ڈانچہ کیا ہے؟ وہ ڈانچہ مجھے بتاؤ. سنو، وہ ڈانچہ کیا ہے؟ امامت، تنصیب امامت. میری بات سنو گے نا. تنصیب امامت قرآن میں نہیں، 12 امام قرآن میں نہیں، ان کی عصمت قرآن میں نہیں. اگر ٹھیک ہے نا. اگر سنو میری بات سنو. آپ اس کو عالم الغیب سمجھتے ہو کہ یہ جانتے کب ان کو موت آتی ہے، کب موت آتی ہے، ان کی اجازت سے موت آتی ہے. یہ سارے یہ قرآن میں نہیں ہے. باقی جو ہے نا ابو بکر عمر کیا ہے، ابو بکر عمر کی ہے بھائی، ابو بکر عمر کی ہے بھائی. 5 منٹ میرے، ابو بکر عمر کی ہے. بھائی جو قرآن میں ہے نا وہ تو مانتے ہو، وہ جو قرآن میں ہے کہ ابو بکر عمر صفی ہے، اس کو تو مان لو پہلے. سنو میرے 5 منٹ پورے کرو نا. اس میں دیکھو آپ غلط کر رہے ہو. وہ 5 آخر میں اب نئے سوال لے کے نا، یہ تو سب نئے سوال ہے بھائی. میرے بات دیکھو نا علیاری صاحب، میرا پہلا سوال یہی، ابھی پھر اس کی وضاحت کر رہا ہوں. آپ میرے جو ہے 5 منٹ آپ نے دیے، دیکھو ٹائمر بھی لگایا آپ نے، تو مجھے چھوڑو بھائی. یہ آخری 5 منٹ میں، آخری 5 منٹ میں نئے موضوع کیوں لے کے آتے ہو کہ قرآن میں ان کے نام دکھاؤ، قرآن میں ان کو اسمت دکھاؤ. شروع میں کہہ دیتے نا، شروع میں کہہ دیتے. میرے بات سنو نا علیاری صاحب، بات سنو. میں کہتا ہوں جو دین جو محفوظ شکل میں قرآن کریم میں ہے، احادیث میں اختلاف ہے، آپ کے حدیث میں بھی اختلاف، ہمارے حدیث میں بھی اختلاف، اقوال میں اختلاف، روایات میں اختلاف، تاریخ میں اختلاف. جو محفوظ چیزیں قرآن کریم میں ہے. میں کہتا ہوں جو تشیع کا، وہ قرآن جو بکری کا ہے وہ کہاں گیا؟ تو میرے بات سنو گے نا. وہ قرآن جو میرے 5 منٹ چھوڑو، میرے 5 منٹ چھوڑو.
میرے 5 منٹ پورا کروں. میں کہتا ہوں ابھی محفوظ آپ شروع سے 5 منٹ آپ کے نہیں شروع نہیں 5 منٹ. جزاک اللہ. ہاں جی دیکھو لیاری صاحب میرا سوال یہی تھا ابتدا سے ابھی بھی یہی ہے کہ جو دین تشیع کا جو دین ہے اس وقت یہ قرآن کریم میں نہیں ہے. ان کا کوئی چیز بھی قرآن کریم میں نہیں ہے. بس میرے بات سنو نا. جواب میں ہنسنا ہے مجھے. ہاں ہنسنا ہے جواب میں. جو آپ بات کرتے میں خاموش. 5 منٹ آپ کا نا بھائی. میں تو کچھ نہیں کر رہا. بسم اللہ. دیکھو بھائی صاحب آپ جب ہنستے ہیں نا تو یہ ایک قسم کی جو ہے نا استہزاء ہے نا بھائی صاحب. تو میں کہتا ہوں جو دین تشیع کا جو دین ہے جو تشیع کا دین ہے اللہ بھی استہزاء کرتا ہے. ہاں دیکھو نا میں تو یہ کہہ رہا ہوں جو استہزاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پہ کر رہا ہے نا عجیب ہے. جو توحید جو عقیدہ جو پاکیزگی دین کی اللہ کی طرف جو ہے نا وہ لوگوں کی رجحان کی تشیع میں نہیں ہے. امامت 12 امام کی تنصیب ان کی عصمت ان کے عالم الغیب ہونا قرآن میں نہیں ہے. خمس قرآن میں نہیں ہے. رجعت قرآن میں نہیں ہے. امام غائب کا انتظار قرآن میں نہیں ہے. یہ چیزیں یعنی شیعت کے بنیادی عقائد قرآن میں ہیں. یہ سب قرآن میں ہے. ابھی آپ دیکھ میری بات سنو. ابھی آپ کہتے ہو کہ خلافت ابوبکر عمر کے بعد کی باتیں ہیں. پہلے آپ تشیع مذہب کی جو ہے نا وہ صحت تو ثابت کرو. کہاں سے صحیح ہے؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس. پوری انسانیت کے لیے دین آیا. اس وقت پوری انسانیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جمع ہو گئی. دین لوگ سیکھتے تھے. آپ لوگ پھر قرابت پہ آ گئے پھر ایک خاندان پہ آ گئے. جیسے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایک قوم کے لیے آتے تھے. ایک قوم ہوتا تھا ایک کافۃ للناس قیامت تک ان کو سب کچھ سکھایا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. ہم نے مکمل کیا آپ لوگوں کا دین. صحابہ کو کہا آپ لوگوں کا دین ہم نے مکمل کیا. اللہ تعالیٰ نے یہاں امامت کی کوئی لفظ اطیع اللہ و اطیع الرسول بس. اس کے علاوہ امامت کہیں بھی نہیں. ان کی عصمت کہیں بھی نہیں. ان کی مفترض الطاعت کہیں بھی نہیں. اطیع اللہ و اطیع الرسول اولی الامر منکم. وہ کیا وہ شیعوں کی قرآن ہے؟ نہیں اولی الامر قیامت تک ہوں گے بھائی صاحب. ہاں بالکل ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے. اولی الامر قیامت تک ہے. ہاں قیامت تک ہے. آپ لوگوں کا اولی الامر ابھی کدھر ہے؟ آپ کا کدھر ہے ابھی؟ ہمارا آپ کا تو نہیں ہے. آپ کا تو نہیں ہے. اللہ کہاں؟ 1200 سال سے 1200 سال سے غائب ہے. اللہ حی قیوم ہے. اللہ کہاں؟ اللہ حی قیوم ہے. اللہ کے متعلق ہے الحی القیوم. بھائی الحی القیوم اللہ کے متعلق ہے نہیں ہے؟ الحی القیوم ہے اللہ کے متعلق. تو اولی الامر ہے. اولی الامر کے لیے شرط نہیں ہے. مہدی کے متعلق ہے. اولی الامر کے لیے شرط نہیں ہے کہ اگر وہ سامنے نہیں ہے تو اولی الامر نہیں ہے. آپ حی قیوم ثابت کرو. حی قیوم ثابت کرو. اس کے لیے ہم نہیں کہتے کہ وہ بھائی ان کی موت نہیں ہوتی ہے. انسان کی موت ہوتی ہے لیکن وہ موت پہ آ جائے. وقت آئے گا تو انشاءاللہ شہادت ہوگی. تو آپ لوگوں کا ابھی کوئی رسول پاک یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اولی الامر کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ سامنے موجود ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ولی امر تھے. غار میں چھپے ہوئے تھے. غار حرام ہے غار ثور میں چھپے ہوئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. وہ مخفی تھے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے اولی الامر کے لیے. آپ لوگوں یہ آپ کی جہالت ہے مولوی صاحب. بہرحال آپ کے 2 منٹ مزید ہیں. بس بات ختم ہو گئی. میں کہتا ہوں آپ جو ہے نا تشیع کو بنیادی طور پر ثابت کریں. اس کی حقانیت ثابت کریں. اس کے بعد پھر مسائل پہ آئیں گے کہ امامت پہ مسئلہ کے مسئلے پہ آئیں گے کہ ابوبکر عمر کی اسلام پہ آئیں گے. اس کی امامت پہ آئیں گے. حقانیت آپ کے سوالات میں سمجھ گیا. آپ کے سوالات میں سمجھ گیا بھائی. آپ سے میں نے ایک سوال کیا تھا. 1 گھنٹے دیکھو یار یہی دیکھو لیاری صاحب مجھے یہی شکوہ ہے نا. 1 گھنٹے کے بعد آپ سمجھ گئے. آخر میں سمجھ گئے آپ. سبحان اللہ. یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے یار؟ ہمارا سارا گھنٹہ ہمارا 1 گھنٹہ ہمارا ضائع کر دیا. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ ابھی سمجھ گیا ہوں. چلو کبھی ادھر چلو. علامہ مفتی صاحب میں نے نہیں کہا کہ میں ابھی سمجھ گیا. میں نے کہا سمجھ گیا ہوں. اس کا مطلب پہلے بھی سمجھ گیا تھا. دیکھیں دیکھو میرا سوال دیکھیں یہ کچھ نئے دیکھو میرے 10 سیکنڈ ہے. 10 سیکنڈ دیکھ سنو 20 سیکنڈ میرے ہے. میں اپنے سوال کو مختصر کر رہا ہوں کہ جو عقائد شیعہ میں اس وقت جو ڈھانچہ بنا ہوا ہے ہم اس کو نہیں مانتے. آپ اس کی حقانیت ثابت کریں گے تشیع کی. پہلے امامت کو ثابت کریں گے پھر اس کے اوصاف کو ثابت کریں گے پھر تنصیب کو ثابت کریں گے. اس کے بعد رجوع خمس وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں ثابت کریں گے. اس کے بعد پھر مسائل پر بات ہوگی.
بنیادی طور پہ یہ چیزیں آپ ثابت کریں گے. ابھی آج ثابت کریں گے اگلے نشست پہ آپ کی مرضی, وہ آپ کی مرضی, آپ کی مرضی, بولو. جی علامہ صاحب دیکھیں میرے محترم ناظرین, شروع میں انہوں نے جو سوال کیا تھا کہ شیعہ مذہب اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی جانب سے ہے یا نہیں ہے. میں اس کو خرافات کہتا ہوں, میں اس کو جھوٹ فریب کہتا ہوں. اوکے خرافات کہتا ہوں, جھوٹ فریب. دیکھیں انہوں نے جو آغاز میں جو سوال کیا تھا انہوں نے ثابت کرے ماتم ازا کے متعلق, اب تو ختم ہو گیا ٹائم آپ کا, ماتم ازا کے متعلق انہوں نے سوال کیا تھا. سنو علیاری صاحب سنو, میں نے مثال دیا تھا بھائی صاحب, میں نے کہا جیسے آزاداری, جیسے زنجیر زنی, جیسے خمہ زنی, جیسے قمیص نکالنا, جیسے شور مچانا, روڈوں پہ چوکوں پہ آنا, یہ مثال ہے. اوکے اب مجھے بات کرنے دیں, سن لیا نا, تیرے پاس کوئی نئی بات تو ہے نہیں, مجھے بات کرنے دو, بھائی بات کرنے دو. دیکھو نا اس وقت میں نے کیا کہا تھا, پلیز میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات, میں سمجھ گیا ہوں. نہیں سمجھے آپ یار, نہیں سمجھے آپ نا, آپ غلط بول رہے ہیں نا, غلط بیانی کر رہے ہیں نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو دین آپ لوگوں کے پاس ہے آپ اس کو سمجھ گیا بھائی 100 مرتبہ تکرار کر رہا ہوں. پہ اٹھا رہا او بھائی میں غلط بھی کہہ رہا ہوں نا, مجھے بات کرنے دو. یہ نئے سوال لے کے کہ ائمہ علیہ السلام کی امامت قرآن میں, فلان مسئلہ قرآن میں, ان کی عصمت قرآن میں, رجعت قرآن میں, غیبت قرآن میں, یہ قرآن میں موجود ہے. حالانکہ یہ سب قرآن مجید میں موجود ہے یہ, لیکن ہر مسئلہ اپنا بحث مانگتا ہے, ٹھیک ہے نا, ہر مسئلہ اپنا بحث مانگتا ہے کہ امامت قرآن میں ہے. پھر یہ ایک مسئلہ اصل امامت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی اطاعت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے, کیا ایسی چیز قرآن میں موجود ہے یا نہیں ہے, یہ ایک مسئلہ ہے. پھر اس کے اوصاف کیا وہ معصوم ہے بھی نہیں, یہ دوسرا بحث ہے. یہ ایک بحث نہیں ہے, مختلف بحث ہیں. پھر رجعت کا مسئلہ ہے, غیبت کا مسئلہ, یہ چیزیں قرآن میں موجود ہیں یا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. قیامت تک اولی الامر کون ہے, یہ قرآن مجید میں اس کا کیا یہ مسئلہ طے ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا. یہ سب باتیں جو ہر سوال یہ مختلف سوال ہے, اور ہر سوال کا جواب جب ہم قرآن کی طرف جاتے ہیں تو ہر قرآنی آیت جو ہے سمندر ہے, قرآنی آیات بحث مانگتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے 1400 سال لگائے کہ قرآنی آیات کو جو امامت کے مسئلے پر ہے ان کو مبہم سے مبہم تر بنایا جائے, لوگوں کے ذہنوں میں اس کے متعلق شبہات بنایا جائیں. اور کیونکہ یہ جن مدارس میں پڑھتے ہیں اور جن کتابوں کا یہ مطالعہ کرتے ہیں, ان کتابوں کا کام ہی یہی ہے کہ ان کے ذہن میں زیادہ سے زیادہ شکوک پیدا کریں. تو ان شکوک کو رد کو ایک ایک کر کے نکال دینا, ان کا جواب وہ وقت مانگتا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ بھائی ان سب کا جو ہے آپ ایک ہی وقت میں آخر میں 5 منٹ کا سب کا جواب دے دو, اس طرح نہیں ہے بھائی صاحب. دیکھو ایک بات سنو نا, نہیں سنو ایک مرتبہ سنو یار, نہیں ایک منٹ سنو. دیکھیں میرے بھائی, جو آپ عقائد اس کو ثابت کر سکتے ہیں, اس کو یہی بات ہے, اسی پہ آ جاؤ بس ختم. سب دنیا دیکھیں میرے محترم ناظرین, جب آپ ابھی سب دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ آپ ابھی تک راضی نہیں ہیں, کہ آپ نے آج ہی کے پروگرام نے آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل بنا دیا, ان کو بے ہوش کرا دیا, ان کو اور آپ میری باتیں نہ کاٹو. میں نے او بھائی مجھے بات کرنے کاٹوں گا نا, جب غلط بیان کرو گے تو کاٹوں گا. مفتی صاحب, جب آپ اسی پروگرام میں آپ سے جب جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو صفی کہا ہے, اس کو جاہل گمراہ کہا ہے, آپ اس کو اپنا امام مانتے ہوتے, یہ سب باتیں طے ہو چکی ہیں, آپ ان باتوں کا جواب نہیں دے سکے. ابھی مجھے جب ثابت ہو جائے گی نا, جب ثابت ہو جائے گی, آپ مجھے بتاؤ, جب اس مسئلے پر ہم آئیں گے, جب اس مسئلے پر ہم آئیں گے تو بات کریں گے کہ میں ثابت کروں گا یا نہیں کر سکا میں ہار مانوں گا سر, ٹھیک ہے نا. جب ثابت کر لیا. ابھی میں نے آپ سے ایک سمپل سوال کیا ہے کہ وہی دین ہے جو آپ لوگوں کے پاس ہے, وہی دین جس کو حضور پہ اتارا گیا کیا, بس سن لو نبی کا دین کیا ہے, نبی کا دین کیا ہے. ابھی جواب یہ ہے میرے محترم, سنن ترمذی چھاپ دار الفکر صدقی جمیل العطار صاحب کی جو ہے ان کی تحقیق ہے, صفحہ نمبر 178 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اچھا کون سی حدیث ہے؟ رأیت رسول اللہ, جابر کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجتی یوم عرفہ وهو على ناقته القصواء يخطب فسمعته يقول يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تذلوا كتاب الله وعترة أهل بيتي. اے لوگو, میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میرے مرنے کا وقت آ گیا ہے, اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. ثقلین کون ہے؟ ایک قرآن ہے, دوسرا اہل بیت. خود ترمذی صاحب نے کہا هذا حدیث حسن, اور حدیث حسن حدیث صحیح کے اقسام میں سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ حدیث متواتر بھی ہے. پھر وہ دوسری سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں زید ابن ارقم سے, انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تذلوا احدهما بلی کتاب اللہ وعترة اہل بیتی ولن يتفرقا حتى يرد علی الحوض. میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر اس کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے.
ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت الطاہرین علیہم الصلاۃ والسلام ہے. یہ میرے محترم ناظرین سنن صحیح سنن ترمذی بتحقیق شیخ محمد ناصر الدین الالبانی، شاب مکتبۃ المعارف، جلد نمبر 3. ملاحظہ فرمائیے، حدیث پہلی حدیث جو ہے جابر کی حدیث ہے، جابر کی حدیث ہے، حدیث ثقلین. اس نے کیا کہا؟ صحیح ہے، کتاب اللہ و عترت اہل بیت، کہ اگر ان کی اتباع کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے. اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ تو انہوں نے خود کہا تھا کہ وہ بے ہوشی کی حالت میں بات کرتے تھے. یہ تو کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ مسلمان کے روپ میں یہی ظاہر ہوئے ہیں. پھر غلط بیانی، پھر غلط بیانی. آپ نے کہا تھا، سب کو یاد ہے، سب آپ کے امام نے کہا تھا، آپ کے امام عمر نے کہا تھا، صحابہ نے کہا تھا غلب علیہ الوجع. انہوں نے کہا تھا کہ یحجر، یہی تک کہ حضور کو تکلیف مت دو. حجر نہیں ہے بخاری میں، حجر لفظ نہیں ہے، حجران کا لفظ نہیں ہے، حجر نہیں ہے بخاری میں. جی بولو آگے بولو. چپ کرو. انی تھا. پھر دوسری حدیث زید بن ارقم والی حدیث، زید بن ارقم والی حدیث، یہ حدیث ہے، یہ بھی صحیح ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کرتا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین، اہل بیت علیہ السلام کی عصمت قرآن مجید میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ازواج کے لیے نہیں پڑھی ہے. قرآن کی ترتیب جمع ترتیب نزول نہیں ہے، سب امت کو پتہ ہے. یہ آیت صرف اہل بیت علیہ السلام کے لیے نازل ہے. استغفر اللہ پڑھو، قرآن میں ایسے غلط بیانی نہ کرو بھائی صاحب. دیکھو یار، اچھا اہل بیت علیہ السلام کی افضلیت انبیاء پر، بل بسم الله، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس ہے وہ کون ہے؟ امیر المؤمنین علی علیہ السلام. علی کا نفسی، یہ خود بھی حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ اور دوسری کتب میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. علی علیہ السلام کا نفسی، اور قرآن نے بھی ان کو نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا. جو نفس نبی ہے وہ موسیٰ سے بھی افضل ہے، ابراہیم سے بھی افضل ہے. جو نفس نبی ہے اس کا علم موسیٰ ابراہیم کے علم اور عیسیٰ کے علم سے تمام انبیاء کے علم سے افضل ہے. جو نفس نبی ہے اس کے پاس نبی کے سارے معجزات بھی اس کے پاس ہیں. جو نفس نبی ہے، جس کو اللہ نے نفس نبی قرار دیا ہے، نفس نبی قرار دیا، وہ میرے مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. وہ اہل بیت الطاہرین علیہم الصلوۃ. انفسنا وانفسکم. مباہلہ کے میدان پہ ابو بکر کو بلایا نہیں، عمر کو بلایا نہیں، عثمان کو بلایا نہیں، عائشہ کو بلایا نہیں، آل عمر کو بلایا، کسی کو. کس کو بلایا؟ اس مسلم میں ثابت ہے، صحیح اسانید کے ساتھ ثابت ہے. کس کو بلایا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کو، حسن علیہ السلام کو، حسین علیہ السلام کو، فاطمہ الزہرا سلام علیہا کو، اور پانچویں خود سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. نہیں سوال کی طرف تم نے سوالات کے جواب لے لو. اب تفصیل سے جواب نہیں دے سکتا، یہ اتنا ہی ہے. جواب نہیں مل رہا، جواب نہیں مل رہا، غلط استدلال کر رہے ہیں. اگلے ہفتے آ جانا. اس وقت میں اتنا ہی جواب دے سکتے ہیں بھائی، مختصر وقت میں 2-3 منٹ میں یہ جواب دے سکتے ہیں. اگر ابھی مناظرہ کرنا ہے نا اس مسئلے پر، مناظرہ کرنا ہے تو آ جاتے ہیں. ابھی وقت ختم ہے، دوسرے لوگ منتظر ہیں. علامہ صاحب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اگلے ہفتے آپ موضوع کا تعین آپ کریں، شروع کا تعین آپ کریں، آپریٹر صاحب کے ساتھ آپ بات کریں، پھر اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کو کتنا 1.5 گھنٹے تو آپ کو کہو کہ میں نہیں کر سکتا. ابھی میں نہیں کر سکتا. نہیں، دوسروں پہ ظلم ہے علامہ صاحب، دوسروں پہ ظلم ہے نا، دوسروں پہ ظلم ہے. وہ لوگ منتظر ہیں، اب اتنے لوگ اگر آپ کو میں 2 گھنٹے یہاں پہ لائن پہ رکھ دیتا آپ پہ ظلم نہ ہوتا. علیاری صاحب سنو، ایک شفقت کرو نا، ایک مہربانی کرو. میں کہہ رہا ہوں کہ میرا ابتدا سے سوال آخر تک اس کا جواب نہیں ملا. مجھے کبھی ادھر میدان میں بگایا، وہ بنی اسرائیل کی طرح کبھی ادھر بگایا، کبھی ادھر بگایا. اللہ کا خوف کرو، مجھے بتاؤ، اللہ کا خوف کرو. اچھا مجھے بھی سوال کرنے کا حق ہے، مجھے سوال کرنے کا حق ہے یا نہیں؟ اچھا، جس کو قرآن میں نے قرآن سے سورہ حجرات سے ثابت کیا، بخاری سنن نسائی سے، جو آپ کے نزدیک بخاری بالاجماع صحیح ہے، اور سنن نسائی والی جو حدیث ہے اس کی سند بالکل بخاری کی سند ہے، دوسری سند کے ساتھ، کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سفیہ، جاہل، گمراہ کہا ہے وہ ابو بکر اور عمر ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس استدلال میں آپ کا رد کیا ہے؟ آپ نے یا تو کہہ دو کہ استدلال آپ کا باطل ہے. دیکھو استدلال باطل ہے، استدلال باطل ہے. یہ آیت قرآن میں نہیں ہے، آیت کے الفاظ اور ہیں، یا یہ حدیث بخاری مسلم میں نہیں ہے. یہ بات کرو. میں نے اس کا جواب دیا. آپ کے پاس ایک ہی جواب تھا ہمیشہ کہ علی علیہ السلام نے ان کے ساتھ بیعت کیا. وہ تو میں نے آپ کو مسلم سے دکھایا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر عمر دونوں کو کاذب، آثم، غادر، خائن سمجھتے تھے. اب جواب دے دو مختصر، اس کے بعد آپ سے گفتگو نہیں ہے. ہاں
مختصر میں یہ کروں کہ آپ نے کہا کہ میں نے کہا تربیت کا زمانہ ہے، اس کی تربیت ہو رہی، آیات اتر رہے ہیں. دیکھو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا، تربیت کا زمانہ نہیں تھا. یہ وفد بنی تمیم کی بات ہے. وفد بنی تمیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے کا عمر ہے، آخری سال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آخر عمر نبی، ان کو اتنی تمیز نہیں ہے. او بھائی آخر عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں ابو بکر عمر شروع سے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے معجزات دیکھے مکے میں، ان کے اتنے کرامات دیکھے، اتنے خصال حمیدہ دیکھے، ان کو اتنا پتہ نہیں چلا. 22 سال ان کی بعثت سے گزری ہے. ایک منٹ وہ کوئی بچے تھے کہ نبی کی توقیر بھی ہوتی ہے، نبی کا احترام بھی ہوتا ہے. یہ ان کو یہ ادب نہیں تھا، ان کو یہ ادب نہیں تھا. صحابہ کو ابو بکر عمر کو قرآن نے ان کو جاہل صفی بنا دیا، اور یہ انکار کر کہتے ہیں قرآن کو نہیں معلوم، قرآن خطا ہے. یہ نبی یہ شروع بعثت کی بات نہیں ہے، آخر بعثت کی بات ہے. آپ کو پتا ہے وفود کب آتے تھے؟ ان کو اپنا امام بنایا نہیں بنایا، ان کو اپنا امام ان کو بنایا. خاذب آثم غادر کے مانتے تھے. میری بات سنو. کربلا میں جو شہید ہوئے وہ ابو بکر عمر عثمان کے نام سے ان کے بیٹے نہیں تھے. یہ باتیں چھوڑ دو. ابو بکر نام نہیں ہوتا، ابو بکر نام ہی نہیں ہوتا. ابو بکر میری بات تم مجھے بتاؤ میں اس کا تم نے جواب دوں کیوں گا. جھوٹ بولا ہے کہ یہ تربیت کا زمانہ تھا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال ہے. وفود کب آتے تھے پیغمبر کے پاس؟ تم نے سیرہ میں نہیں پڑھا کہ وفود آخری سال میں آتے تھے؟ میری بات سنو گے آپ؟ آخر عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے سامنے ان کے احترام کرنا واجب ہے. کہتے ہیں ان کو تربیت دے رہے تھے، ابھی تک ان کو تربیت نہیں تھے. اب عمر کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ 50 سال سے تو زیادہ تھا. ابو بکر کی عمر کتنی تھی؟ 60 سال سے اوپر تھا اس کی عمر. ان کو ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ نبی کی عزت بھی ہوتی ہے، احترام بھی ہوتا، پتہ نہیں تھا ان کو.